ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر نقصان میں رہ کر پلٹ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ آواز بڑھائیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا اور ان کی جو نصیحت آمیز باتیں تھیں انہیں ذکر فرما کے عمل کا جذبہ دلایا کہ احد کے میدان میں جو تمہیں پریشانیاں پیش آئیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے تمہارے اندر جو اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے منافقین کی باتوں میں آ کر، یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کر تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے، جیسے ابو سفیان سے صلح کی بات کرنے کے لیے کہی تم نے، یہودیوں کو یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ تمہارے دین، تمہارے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہنے لگے جو ان کے شان کے خلاف ہے۔ تو تم اپنے اس عمل کو دیکھو، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امتیں تھیں اور ان کے اوپر جب پریشانیاں آئیں تو وہ کیا کہتے تھے اور تم نے کیا کیا، تو ان کی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں ہوئی اسے بخش دے، ہمارے قدم کو ثابت فرما اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اور پھر اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو دنیا آخرت میں انعام سے نوازا۔ تو مشکل وقت ان کے اوپر جب آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا، اور مشکل وقت جب تمہارے اوپر آیا تو تم نے منافقین کے کہنے پر ابو سفیان سے صلح کی باتیں کرنے لگے۔ تو عمل کا جذبہ ادھر دلایا گیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک بات کا حکم دیا، نصیحت کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کی بات مانو جنہوں نے کفر کیا، تو وہ چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی، وہ کفر کے نام پر جس نام سے بھی وہ آئیں، اگر وہ کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے آنے والا سامنے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ہم کافر ہیں، اس کی پہچان تو اس قاعدے
اور کلیہ پر ہوگی جو قاعدہ اور کلیہ شریعت میں مقرر ہے کہ مسلمان یہ ہو سکتا ہے، اور ان باتوں کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کسی کی بات کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کا عمل اسلام و ایمان کے خلاف ہو تو کیسے بات مان لی جائے؟ تو جو بھی آئے گا وہ یہ تو کہے گا نہیں کہ ہم تمہارے دشمن ہیں اور کافر ہیں، تو وہ چاہے مشرک ہو، مشرک آئے سامنے، وہ چاہے کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے منافق ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، منافق جو حقیقی طور پہ منافق ہوتا ہے کہ دل میں کفر چھپا کر کے بیٹھا رہے اور زبان پر اللہ اللہ کرے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ منہ میں زبان سے اللہ اللہ کرے اور دل میں جو ہے کفر چھپا کر کے بیٹھا رہے، یہ شخص منافق ہوتا ہے، یہ حقیقی منافق۔ اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن پاک میں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ تو سب سے خطرناک یہ ہوتے ہیں، تو چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سب کے بارے میں فرمایا اگر تم ان میں سے کسی کی بھی بات مانو گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ چاہے جتنا کہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری ترقی چاہتے ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، قرآن نے یہ کہا اگر تم ان کی بات مانو گے یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تم کو تمہارے الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ الٹے پاؤں پھیر دینے کا مطلب پہلے تم کافر تھے، اگر ان کی باتوں میں آؤ گے تو یہ پھر پلٹا کر کے تمہیں کافر بنا کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم سے اہل ایمان سے جو کافروں کی دشمنی اور خلش ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، لباس کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ آج بھی اگر کوئی، بہت سے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے ٹوپی داڑھی جبہ سب کچھ ان کے سر پہ ہے، لیکن وہ ان کی بولی بولتے ہیں، وہ ان کو اپنے ساتھ میں لے کر کے گھومتے ہیں، انہیں ساری سہولت ساری فیسیلیٹی دیتے ہیں، تو ان کو نہ ہماری داڑھیوں سے کوئی تکلیف ہے، نہ ہمارے لباس سے کوئی تکلیف ہے، نہ ہمارے جو ہے رنگ و نسل سے کوئی تکلیف ہے، انہیں تکلیف صرف اور صرف ایمان سے، ہمارے مذہب ہمارے دین سے، انہیں صرف اس بات سے تکلیف ہے۔ ورنہ ٹوپی لگا کر کے بھی ہم نے دیکھا ہے بھجن گانے والے کو جو ہے وہ شاباشی دیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں اصل ایمان سے جو ہے ہمارے ایمان و اسلام سے انہیں تکلیف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ان کافروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں پھر پلٹ کر کے کافر بنا دیں گے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم جو ہے نقصان میں رہ کر کے پلٹ جاؤ، نقصان ہی نقصان ہے۔ آخرت کی جو زندگی وہ تو سراپا نقصان، دنیا میں بھی آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہے ابھی شاید سال ڈیڑھ سال کی بات ہے، وہ ایک رافضی تھا، وہ کافر بن گیا ہے، تھا تو پہلے بھی، وہ پہلے گندا تھا، اب گندے سے مزید گندا ہو گیا ہے۔ تو وہ جس نیت سے گیا اس کا مقصد دنیا میں بھی حاصل نہیں ہوا، دنیا میں وہ اسی لیے گیا تھا کہ اسے پذیرائی ملے گی، ہندو سماج میں اسے پذیرائی ملے گی، لوگ اس کی آؤ بھگت کریں گے اور ایک نمایاں مقام ملے گا۔ کہیں کا نہیں ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں کا نہیں ہوا۔ تو آدمی کو دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی، آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہ کافر چاہے جو بھی ہوں، یہ کافر کسی بھی صورت میں اہل ایمان سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی نصرانی یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے۔ ایک ہی صورت ان کی رضامندی کی ہے
کہ حتیٰ تتبعوا ملتہم، کہ تم ان کا دین اپنا لو، تب وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اور قرآن نے جو یہودی اور نصرانی کی بات کی ہے تو وہ اس لیے بات کی ہے کہ اس زمانے میں یہودی اور نصرانی ہی پیش تھے، اور ورنہ کافر جو ہے اور بہت سخت دشمن ہے ہمارا، جو مشرک ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے سخت ترین دشمن تم جن کو پاؤ گے وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ یہ قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، ذریعے تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ضرور تم پاؤ گے ان کو جو اہل ایمان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان میں سخت ترین دشمن کس کو پاؤ گے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک۔ اور پھر آگے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ جو تمہیں دل سے تھوڑا تم قریب پاؤ گے، جن کے دلوں میں نرمی پاؤ گے تھوڑی بہت، وہ نصرانی ہوں گے، لیکن وہ بھی عام نصرانی نہیں، بلکہ اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دیا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، وہ جو صحیح انجیل کے اوپر جن کا ایمان تھا، جو رہبانیت کے مذہب پر تھے اور جو انجیل کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان کے دلوں میں نرمی ہوگی، ورنہ یہ جو انجیل میں ہیرا پھیری جنہوں نے کر دیا یہ تو آج بھی ہمارے ویسے ہی دشمن ہیں۔ تو قرآن نے جو ہے وہاں پر لگا دیا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس شرط کے ساتھ ہے۔ تو یہ کافر جو ہے یہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر کافر تم سے یہ کہے کہ نماز پڑھ لو تب بھی اس کے کہنے پر نماز مت پڑھو، سوچ سمجھ کر کے تم پڑھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پلاننگ اس کو ہماری نماز کے پیچھے ہے، کیونکہ وہ ہمارا فائدہ چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے واقعہ سنا ہے نا، حضرت امیر معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹی تھی، شیطان آ کر کے اٹھا دیا نماز پڑھ لیجئے۔ تو شیطان کو تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت سے سخت دشمنی ہے نا، وہ تو بنی نوع انسان کا جو ہے ازلی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن۔ اللہ نے اسے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے وہ، تو وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے وہ۔ لیکن پھر بھی وہ شیطان جو ہے حضرت امیر معاویہ سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لو، تو وجہ اس کے پیچھے یہی تھی کہ نماز پڑھوا رہا تھا وقت پر کہ ثواب زیادہ نہ ملنے پائے، کہ پہلے جو ہے ان کی نماز چھوٹی تھی، راہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تھے، روئے تھے، اللہ کو پسند آ گیا تھا، ان کے نام اعمال میں ثواب زیادہ لکھ دیا گیا تھا، وہ اسے کھل گئی تھی بات۔ تو اس لیے جو ہے جو دشمن اور کافر جو ہیں یہ اگر ہمیں کوئی دینی کام کا حکم بھی دیں تو یہ سمجھ لیجئے اس کے پس پردہ کوئی ان کی سازش ہے۔ آج مخصوص شہر ایودھیا میں جو مسجد بنائی جا رہی ہے وہ مسجد کسی بھی صورت سے اسلامی مسجد، اسے مسجد کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہے ہی نہیں، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ مسجد ہماری خیرخواہی کے لیے نہیں بنائی جا رہی، وہ مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ نمازوں کو دکھا کر کے یہ چیزیں مسلمانوں کو کسی طریقے سے اپنی طرف مائل کیا جائے اور ان کے دین پر قدغن لگایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ طیبہ میں ایسی ایک مسجد بنائی گئی تھی منافقوں کے ذریعہ، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چل کے اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے برکت ہو جائے گی۔ وجہ کیا تھی؟ اگر حضور نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو پھر مسلمان جو صحابہ کرام ہیں ان کو کھینچنے میں آسانی ہوگی، کہ وہ تو یہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی اس میں جا چکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، ہم پڑھ لیں۔ وہ اسی لیے علماء کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ کہیں بھی جائیں تو سنبھل کر کے جائیں، ہر محفل میں، ہر جگہ یا ہر کس و ناکس کے یہاں وہ یوں ہی نہ چلے جائیں بلا تحقیق کی، جو ہے آنے والی قوم ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے دلیل بنا لے گی کہ ہمارے امام صاحب تو گئے تھے۔
وہ یہ نہیں جانتے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ امام صاحب نے کو معلوم نہیں تھا. بعد میں اگر ان سے کہا بھی جائے کہ امام صاحب کو معلوم نہیں ہوگا، ارے کیسے امام صاحب کو معلوم نہیں ہوگا. تو قرآن اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا. اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا؟ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے مت ہونا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو ہے مسجد قباء ہے، وہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم اس میں جو ہے. اور پھر حکم الہی جب یہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جلا دیا تھا، آج بھی وہ جگہ جلی ہوئی ہے، تو اسے مسجد درار اسے کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی وہ مسجد. نام اس کا مسجد ہے، ورنہ وہ جو ہے سازش خانہ تھا کافروں کا، منافقوں کا. اسی طریقے سے نام اس کا مسجد رکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے مسلمانوں کے دین پر قدغن لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے جو خاص طور سے جو اہل ثروت ہیں اور دین سے تھوڑا دور ہیں، وہ مسجد کے نام پر عالی شان مسجد بنے گی، دنیا میں نام ہوگا، شاندار مسجد ہوگی، اٹھا کر کے اپنے حلال کمائی کا پیسہ اس میں ٹھونک دیتے ہیں، ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملنے والا. نہ بالکل نہیں، ایک دم اس کی مطلب اب حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم سڑکوں پر اتر جائیں اس کے خلاف، لیکن اپنے دین کے اوپر قائم رہے اور اس طرح کی کافروں کی سازشوں سے ہوشیار رہیں. آپ کی ٹوٹی پھوٹی محلے کی جو مسجد ہے اس کو آباد کر لیں، وہ ہمیں دنیا و آخرت میں فائدہ دے گی، لیکن وہ مسجد فائدہ نہیں دے گی. نام بھی اس مسجد کا سرور کائنات کے نام پر رکھا گیا ہے. بے حیائی دیکھیں ان کی، یہ سخت بے ادبی ہے شان رسالت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینا، ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. کہ یا رسول اللہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو عطر و گلاب سے دھل لوں پھر بھی آپ کے نام اقدس کو لینا بے ادبی ہے. اور نام ان لوگوں نے سرور کائنات کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا ہے. یہ اصل میں ہماری ایمانی بے حسی ہے. ہاں، تو یہ جو ہے کسی صورت میں ہمارا فائدہ نہیں چاہیں گے. ہاں، اگر تمہیں کسی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، تمہیں اسی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے، اس سے بہتر اور کوئی مددگار نہیں. بظاہر ایسا لگے گا کہ اب ہم نرغے میں آ گئے ہیں، کافروں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، نہ ہمارے ایمان کی خیر، نہ ہمارے جان کی خیر، نہ ہمارے آل و اولاد اس کی خیر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندہ گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا راستہ پیدا کر دیتا ہے کہ کافر جو ہے وہ دم زدن میں ہوا ہو جاتے ہیں. وہ بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز کچھ بھی بعید نہیں ہے نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن پاک میں اللہ نے صاف کہا ہے جو اللہ سے ڈرے گا، یعنی گناہوں کو ترک کر دے، نیکیاں کرے، تقوی اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، راستہ پیدا کر دے گا. اس لیے جو ہے گناہوں سے بچیں، نیکیاں کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ کہ غزوہ احد میں شریک تمام صحابہ مومن تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کہہ کے پکارا، اے ایمان والو، سب مومن تھے. دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کی اطاعت اور پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا پہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے دماغ کو جو ہے وہ پھیرا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کب وقت آئے گا
کہ تمام مسلمان کلمہ کے نام پہ اکٹھا ہو جائیں، سب دیوبندی وہابی سنی سب اکٹھا ہو جائیں، اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نشانہ ہمارے بزرگوں، ہمارے جو ہے اسلاف اور ہمارے مشائخ طریقت اور علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ لڑا رہے ہیں، یہ ہم کو تم سے ملنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا وہ تو وقت بتائے گا کتنا بڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے آپ کو جو بھی مدد آئے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ایسے حالات میں ہمارے دین نے، ہماری مذہب کی کتاب نے، ہمارے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہم پہلے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، پھر ہم اپنی تدبیریں کریں۔ پہلے ان تعلیمات کو تو اپنائیں، پھر ہم جو ہے قنوت نازلہ پڑھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کہا ہی نہیں جا رہا ہے کہ گناہ جس کی وجہ سے یہ سارا وبال ہے اسے ترک کرو۔ یہ اگر کہا جا رہا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ داڑھی چھلانا چھوڑو، کٹانا چھوڑو، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی؟ داڑھی کٹوائے بغیر زندگی نہیں گزرے گی؟ یقیناً زندگی گزرے گی۔ تو یہ چیز بھی تو سوچے آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تم سنتوں کو پامال کرو گے تو نظر رحمت کہاں سے ہوگی؟ تو جو گناہوں کو ترک کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر تو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور جو ہے آدمی اپنی تدبیروں کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں تدبیریں بتائی ہیں اس کے اوپر ہم بھروسہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی پیروی ہرگز نہ کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے جو ہے اتحاد کیا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے بہت آپ سنتے ہوں گے، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، میثاق مدینہ میں اللہ کے رسول نے صرف محدود سیاسی پیمانے پر جو ہے وہ کیا تھا، وہ یہ کہ اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر کے دفاع کریں گے، اگر مدینہ کے سرحد پر کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر کے دفاع کریں گے، تو اس کے لیے تو ہم بھی تیار ہیں، ہمارے ملک پر اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کا بچاؤ کریں گے۔ صرف اتنا معاہدہ تھا، اور کیا ہمارا ایمان مقابلے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ نبی کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں جو ہے کوئی مقابلہ نہیں۔ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں نہیں ہے، تو نبی کے مقابلے میں کیسے ہو جائے گا؟ نبی کو تو عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوا کرتا ہے، تو کیا اتنی مضبوطی ہے کیا؟ ہم تو سامنے سے آ کر کے ایک جاہل آدمی تھوڑی سی بات سنا دے گا تو ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں ہم، ہاں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کی کبھی بھی مسلمان کو ہمیشہ صورت کے اعتبار سے، سیرت، کردار، اخلاق کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے کافر سے ہمیشہ جداگانہ ہونا چاہیے، ہمیشہ جداگانہ ہونا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ ہر کافر مسلمان کی دشمنی میں یکساں نہیں ہے، کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے۔ قرآن پاک نے فرما دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی اور مشرک سخت ہیں اور دوسرے نرم ہیں، تو جو سخت ہے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جو نرم ہے اس سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر بھروسہ کر لیا جائے، اور جو سخت ہیں وہ بڑے چال باز ہیں، وہ بہت سازشی ہیں، تو ان کی ہر سازش جو ہے، وہ جو صوفیہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے بھی اگر کوئی ہے تو ان کے کہنے پر نماز نہ پڑھو، کہ ہو سکتا ہے اس میں ان کی کوئی سازش ہو۔ ایک اور فائدہ، کوئی مسلمان اپنے اسلام کو لازوال نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اتنا آسان ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، کہتے ہیں نا لوگ، ارے اتنا آسان ہے کہ کوئی اب تو ایسے مولویوں کو بھی سنا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ وہ وہابی اس ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہا، میں کہوں اس کی وہابیت اڑ کے میرے پلیٹ میں کیسے آ جائے گی؟
ایسے کہہ دیا جاتا ہے نا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اس بات سے منع کر دیا کہ ان کے پاس نہ اٹھو بیٹھو، نہ جاؤ، نہ ان کی بات مانو، تو ان کا ایمان تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کا ایمان تو بہت مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر ان کے ایمان کو احد پہاڑ کے مقابلے میں رکھا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، ان کا ایمان نہیں ٹلے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے اور خواب کے بہت بڑے معبر تھے، تعبیر بلا کی تعبیر تھی ان کی۔ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت نے آ کر کے خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو لقمہ انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے میں مر جاؤں گا، اور 1 ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت زبردست ولی تھے حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مصر میں جو ہے ان کا مزار ہے، حضرت ایک محلہ پڑتا ہے، محلے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی مزار کے آس پاس میں ایک محلہ پڑتا ہے، اسی محلے میں ان کی مزار ہے۔ ایک گھر میں ہے، ٹوٹا پھوٹا پرانا گھر ہے، دروازہ پرانا ہی لگا ہوا ہے، میرا خیال ہے 100 سال پرانا دروازہ ہوگا۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے قرآن کی کچھ تلاوت تفسیر سنانی چاہیے، انہوں نے منع کر دیا، کہا نہیں، کہا حدیث، کہا نہیں۔ بہت ضد کرنے لگے، کہا کہ یا تو تم اٹھ کے چلے جاؤ یا میں چلا جاؤں گا۔ جب وہ چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت قرآن کی آیت ہی تو سنا رہے تھے، سن لیتے، اللہ کے رسول کا فرمان ہی تو سن لیتے۔ کہا ہاں، قرآن کی آیت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس میں تو ہدایت ہے، لیکن یہ قرآن پڑھتے، اس کی غلط تفسیر یہ کرتے اور شیطان میرے دل میں اسے بٹھا دیتا، تب یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے زمانے کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، صاحب کشف بزرگ ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے قرآن پاک ہی نا بچے کو پڑھانا ہے، بھیج دو وہاں پہ، دیوبندی کے یہاں بھیج دیا، وہابی کے یہاں بھیج دیا، قرآن ہی تو پڑھا رہا ہے، وہ کوئی دوسری کتاب تھوڑی نہ پڑھا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، لیکن جب کوئی عالم دین منع کرتا ہے تو اس کو اتنا ٹرول کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے خاموش ہو جاتا ہے، اور جب بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وبال جان بن جاتا ہے تب وہ دوڑ کر کے آتے ہیں، ایک تو تعویذ بنا دو، تو دعا کر دو، تو جھاڑ پھونک کر دو، تو پانی پڑھ کے دم کر دو، تو اتارا کر دو ان کا۔ اب پہلے سے انہیں تدبیریں بتائی جاتی ہیں تو انہیں برا لگتا ہے۔ تو اپنے ایمان کے حوالے سے کوئی بھی ہرگز یہ نہ رہے کہ ہاں شیطان میرے ایمان کو نہیں کچھ کر پائے گا، وہابی میرے ایمان کو جو ہے نہیں ٹل سکتا ہے وہابی کی وجہ سے یا کسی کافر کی وجہ سے، اس میں نہ رہیں۔ شیطان کی چال بڑی گہری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 دست قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ پلٹ گیا دل تو پھر پلٹ گیا، جیسے برتن کو پلٹ دیجئے کچھ بچتا نہیں ہے اس میں سے، اسی طرح دل پلٹ گیا تو کچھ بچنے والا اس میں نہیں ہے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے، کافر مومن سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اور کافر کی آخری کوشش یہی رہتی ہے، پہلی بھی اور آخری کوشش اس کی یہ رہتی ہے اس کو اس کے دین سے پھیر دو، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ہماری کتاب کہہ رہی ہے، یہ وہ کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب پر 1400 سال سے کوئی انگلی نہیں رکھ سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی رکھ پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ، ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔